بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ان مائی چینل ہنا ہائی ٹیک آئیڈیاز میں۔ ڈیئر ویورس، میں اس دفعہ بہت خاص ٹاپک لے کے آئی ہوں آپ کے لیے، ٹڈی دل۔ ٹڈی دل کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں بہت شدید اٹیک ہو چکا ہوا ہے۔ جی ویورس، دیکھ رہے ہیں آپ سب کہ ٹڈی دل کا کتنا شدید اٹیک ہو چکا ہوا ہے پاکستان کی فصلوں پر، اور انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان میں قحط سالی کا اندیشہ ہو رہا ہے اور بہت شدید اٹیک ہے اس وقت ٹڈی دل کا۔ پاکستان کے تقریباً 70 سے 75 اضلاع میں اس وقت ٹڈی دل کا حملہ ہو چکا ہوا ہے۔ کسان اس وقت بے حد پریشان ہے اس آفت سے، اور یہ آفت اس کے لیے اس کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ کسان بھائیوں کے لیے یہ ایک مالی نقصان ہے۔ ٹڈی دل نے سب سے زیادہ کپاس کی فصل کو نقصان پہنچایا ہے، اور کپاس کی فصل جس سے کاٹن بنتی ہے، دھاگا بنتا ہے، کپڑے بنتے ہیں، اور اس سے جو پاکستان کی فیکٹریز ہیں، ایکسپورٹ ہے، وہ بے حد متاثر ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک کسان کا نقصان نہیں بلکہ پورے پاکستان کا نقصان ہے۔ پہلے پاکستان کرونا جیسی وبا سے نمٹ رہا ہے اور بہت برا حال ہے پاکستان کا کرونا کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد ٹڈی دل کا حملہ، پاکستان کی فصلوں کو تباہ کر دینا، بہت ہی شدید نقصان پہنچانا برداشت سے باہر ہے۔ ٹڈی دل آخر ہے کیا، اور ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہمارا اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ٹڈی دل کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ، کسی جنگ میں شریک ہوتے تو ہم اپنے کھانے کے لیے ٹڈیوں کا شکار کرتے تھے۔ اپنی بھوک ہم ٹڈیوں کے کھانے سے مٹاتے تھے۔ 27ویں پارے کی سورہ قمر کی آیت مبارکہ 7 میں ہے، اور جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے بکھرے ہوں گے جیسے ٹڈیاں۔ یعنی کہ قرآن پاک میں بھی ٹڈی دل کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں 2 جگہ پر ٹڈی دل کا ذکر ہے، ایک سورہ قمر میں اور دوسرا قرآن پاک میں سورہ اعراف میں آیت نمبر 133 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، فرعون کی قوم پر جو 5 عذاب بھیجے گئے ان میں سے ایک عذاب ٹڈیوں کی صورت میں بھیجا گیا، اور یوں فرعون کے ظلم پر عذاب نازل ہوا ٹڈیوں کی صورت میں۔ یعنی ٹڈی دل ایک عذاب ہے، ایک آفت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک اور روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر کا دور خلافت تھا تو آپ بہت پریشان رہتے تھے۔ لوگوں نے پریشانی کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، مجھے ٹڈیاں نظر نہیں آ رہیں، اور آپ نے ٹڈیوں کی تلاش میں مختلف سلطنتوں میں بہت زیادہ لوگوں کو ادھر ادھر بھیجا۔ بالآخر ایک آدمی یمن سے آیا اور اپنے ساتھ کچھ ٹڈیاں لے کے آیا، جسے دیکھ کر آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو یہ مخلوق یعنی ٹڈی دل ختم ہو جائے گی۔ خوشی اس لیے ہوئی کہ ابھی قیامت کے آنے میں دیر ہے۔ یعنی ٹڈی دل کا خاتمہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ٹڈی کے بارے میں ایک حیرت انگیز انکشاف کرتی چلوں کہ بعض علماء کے مطابق ٹڈی دل کی شکل جسامت 10 جانوروں سے ملتی ہے۔ یعنی اس کا سر گائے کی طرح، آنکھیں ہاتھی کی طرح، ہاتھ سے 12 سینگ کی طرح، سینہ شیر جیسا، پیٹ بچھو جیسا، ٹانگیں شتر مرغ جیسی، ران اونٹ جیسی، دم سانپ جیسی، اور پر گدھ جیسے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ 10 جانوروں کی صفات اس اکیلی ٹڈی میں پائی جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، سائنس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے ٹڈی دل کے بارے میں۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ ایک پروٹین سے بھرپور غذا ہے۔ ٹڈی کا کھانا انسانوں کے لیے بے حد مفید ہے کیونکہ اس میں کیلشیم، پروٹین سب کچھ بے حد پایا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت انرجیٹک فوڈ ہے انسانوں کے لیے۔ عرب ممالک میں یہ عربیوں کی یہ ایک بہت خاص ڈش ہے۔ عرب ممالک میں یہ ٹڈی دل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔
عرب ممالک میں لوگوں کا کہنا ہے کہ جس کو کمر کا درد، جوڑوں کا درد ہو، وہ ٹڈی دل کا استعمال کرے۔ ٹڈی دل جوڑوں کے درد کے لیے، کمر کے درد کے لیے بے حد مفید ہے۔ افریقہ میں اس کا پلاؤ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، یعنی ٹڈی کو چاولوں میں ڈال کر پکایا جاتا ہے، اور یہ خاص ڈش ہے وہاں کی۔ افریقہ کی مارکیٹ میں یہ بہت ایزی مل جاتی ہے، اور بلکہ بہت مہنگی ڈش ہے۔ اس کو فرائی کر کے بھی یہ ملتی ہے، روسٹ بھی ملتی ہے، اور جبکہ پلاؤ یعنی چاولوں میں بھی بنی ہوئی ملتی ہے۔ یہ وہاں کی ایک خاص ڈش ہے، اور تو اور ہمارے عرب ممالک میں بھی یہ بہت زیادہ کھائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان میں اس نے ٹڈی دل نے اٹیک کیا تو ہمارے سندھ کے حکمران کہتے ہیں کہ آپ ڈریں مت، گھبرائیں مت، بلکہ اس کو پکڑیں، اس کو پکا کے کھائیں، یہ انسان کے لیے بہت مفید ہے۔ لیکن چلیں، یہ تو حکمرانوں کی طرف سے تسلی تھی ہمارے کسان بھائیوں کے لیے، لیکن حقیقت میں کسان بھائیوں کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے، بلکہ کسانوں کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے نقصان ہے، کیونکہ ہماری پاکستان کی معیشت اس پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے تو پاکستان کا پہلے ہی برا حال ہے، رہی صحیح کسر ٹڈی دل نے پوری کر دی۔ کپڑا جو پہلے ہی ناپید ہو چکا ہوا تھا اور اس کی قیمت آسمان سے بات کر رہی تھی، اب تو میرا خیال ہے کہ کپڑا دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آفت سے محفوظ فرمائیں اور چھٹکارا ہمیں عطا کریں، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور فرینڈز، اگر میرا ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کائنڈلی لائک، کامنٹس ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے، اور ہاں، کامنٹس لازمی کیجیے گا جس سے مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔